معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں۔ اور ایک جگہ شیخ الحدیث عمر ذکریہ نے لکھا ہے، حدیث بھی لکھی ہے کہ جس کا جو برائی کو برا دل سے بھی نہیں سمجھتا اس کا سینہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو سوچے جو خود برائی کرتا پھرتا ہے تو اس کا کیا بنے گا۔ ایک مفکر نے عجیب بات لکھی، فرمایا کہ جس طرح نماز ہر حال میں فرض ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھیں، چھوٹ نہیں سکتی، چھوڑ نہیں سکتے اب نماز۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح یہ بھی حدیث ہے کہ گناہ کو دیکھو، نافرمانی کو دیکھو تو ہاتھ سے طاقت سے روکو، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل سے اس کو برا سمجھو کہ یہ ضعیف ترین درجہ ہے ایمان کا۔ فرمایا جیسے نماز ہر حال میں پڑھنی ضروری ہے، اسی طرح برائی سے ہر حال میں روکنا ضروری ہے، یا تو ہاتھ سے روکیں، نہیں تو زبان سے روکیں، نہیں تو دل سے برا سمجھیں۔ اب دل سے آپ اگر برائی کو برا سمجھا اور افسوس ہوا، غم ہوا، تو کوئی آپ کو پکڑ کے تو نہیں لے جائے گا، لیکن آپ اتنے لاپرواہ ہیں کہ ایمان کا آخری درجہ بھی آپ کو نصیب نہیں ہے، تو کیسے نماز پڑھیں گے اور کیسے تلاوت کریں گے اور کیسے نیکی کی طرف آئیں گے۔ یعنی آخری درجہ بتا دیا، ذالک اضعف الایمان، یہ سپرلیٹو ڈگری، یہ کمزوری کی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ ضعیف ترین ایمان ہے اس کا۔ حالانکہ ہم روک بھی سکتے ہیں، زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کہتے نہیں کیونکہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور